وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور تاکہ انسان جان لے کہ جو ہماری آیات میں جو جھگڑا کر رہے ہیں، کٹ حجتیاں کر رہے ہیں، کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ مضامین جو آئے ہیں سورہ مبارکہ میں، وہ جو عام مکی صورتوں کے مضامین ہیں، وہی رد و قضا، وہی ان کے ساتھ گفتگو مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ۔ لیکن اب اس صورت کا اقامت دین، جو اس کا جو اصل جو ایکسس ہے، اس کا جو عمود ہے، اس کے اعتبار سے دوسرا نہایت اہم مقام اب آ رہا ہے۔ 8 آیات ہیں۔ اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں میں کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ اگر یہ اوصاف نہیں ہوں گے تو وہ اقامت دین کی جد و جہد نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس سیرت کا، اس کردار کا، کہ جو لوگ یہ طے کر لیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو اصولی طور پر ایک عزم کر لیں کہ اب ہمیں اپنی بہترین توانائیاں اور قوتیں صرف کرنی ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، تو ان کے اندر کیا اوصاف پیدا ہونے چاہیے۔ وہ جو علامہ اقبال کا ایک بڑا سادہ سا شعر ہے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم اقامت دین کی جد و جہد کے لیے واقعتاً موضوع ہو سکو۔